بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر. آج کا موضوع بہت ہی مضحکہ خیز ہے. مضحکہ خیز وہ ہوتا ہے جس پہ آپ کو ہنسی آئے اور آپ کا دل نہ کرے اس بات کو یقین کرنے کو، مگر ہے ریالٹی تو پھر ایسی ہی ہوتی ہے. اور اس سے پہلے آپ کے جو کمنٹس بہت سارے جمع ہو گئے ہیں تو کچھ میں پڑھ لیتا ہوں. یہ جناب مس بلال کہتی ہیں کہ سر اگر شادی دوسری کرنی ہے تو کسی بیوہ سے کریں، کسی ڈیورسی سے کریں، کسی ایسی عورت سے کریں جو زیادہ عمر کی ہو، بے سہارا ہو. کنواری لڑکی سے کیوں کریں؟ میرے بچے، دوسری شادی کی شرائط میں سے یہ نہیں ہے. دوسری شادی آپ نے اپنی خوشی کے لیے کرنی ہے. آپ خوشی سے کسی بیوہ سے کرنا چاہتے ہیں اوکے، کسی ڈیورسی سے کرنا چاہتے ہیں، کسی بے سہارا سے کرنا چاہتے ہیں، اس کی فضیلت یا اس کا ثواب الگ سے ہوگا، کیوں نہیں ہوگا. مگر اگر کنواری لڑکی کو بھی پسند ہے رشتہ اور آپ کو بھی پسند ہے تو کیا حرج ہے. یہ ہر عہد میں، یعنی جو سب سے مقدس اور محترم عہد ہے وہاں بھی ایسا ہی ہوتا تھا کہ کنواری بچیوں کی شادیاں ان مردوں سے ہوتی تھیں اور اس میں دونوں راضی ہوتے تھے. یہ بڑے بڑے اہل شرف لوگوں کے ہاں یہ رشتے ہوئے ہیں. اس لیے اپنی مرضی کی کسی چیز کو شرط بنا کے نہیں لگایا جا سکتا. مس مبارک کہتے ہیں سر آپ خواتین کی شخصی آزادی کے حوالے سے بہت اہم باتیں کرتے ہیں اور کتنے ہی لوگوں کو پازیٹیو آپ کر دیتے ہیں. ان لوگوں کی فیلنگ اگر میرے بس میں ہو تو میں آپ تک پہنچاؤں. اللہ آپ کو سلامت رکھے بیٹا، بہت شکریہ. زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے کہ آدمی شادی تو کرتا ہے مگر انصاف نہیں کرتا. ایک کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، دوسرے کا ہلکا. بیٹا کیا آپ سب لوگ ترازو لگا کے بیٹھے رہتے ہو کہ ایک کا پلڑا ہلکا ایک کا بھاری؟ عدل اور انصاف دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. تو جو بھی کرتا ہے دوسری، کچھ اپنی پرانیوں سے بہت ڈرتے ہیں، ان سے بچا کے کرتے ہیں، کچھ ان کے سامنے کر لیتے ہیں اور اس میں توازن تو چاہیے. جو یہ دوسری شادی کی شرط بھی ہے، یعنی ایک ہی پہ آپ ڈل جائیں یا اس کو کرنے کے بعد پہلی کے نخرے اور پہلی کے تھریٹس اور اس کے خاندان کی دھمکیوں سے اس کو آپ ڈیورس کر دیں یا اس سے دور ہو جائیں، یہ بھی زیادتی ہے. تو ظلم نہیں کرنا چاہیے. سر جب شوہر فرسٹ وائف کا نام لے کر سیکنڈ وائف کے سامنے اور سیکنڈ وائف کو برداشت نہ ہو تو کیا شوہر سے کہہ دینا چاہیے کہ میرے سامنے فرسٹ وائف کا نام نہ لو؟ میرے بچے، کیا وہ کسی نامبارک چیز کا نام لے رہا ہے؟ جیسے آپ اس کے وجود کا حصہ ہو، اسی طور پہ وہ اس کے وجود کا حصہ ہے. اور عقل مندی اور دانش مندی یہ ہوتی ہے کہ کچھ چیزوں کے بارے میں اپنے دل کو، ذہن کو بند نہیں کرنا چاہیے. اب بند کرو گے تو نقصان آپ کا ہوگا. اور یہ جو شوہر ہے ممکن ہے وقتی طور پہ چپ رہے، لیکن ایسے طرز عمل سے پھر دھیرے دھیرے میں نے لوگوں کو ایسی، جتنی مرضی وہ خوبصورت ہو لیکن جو لڑکا اور چیڑی سی عورتیں ہوتی ہیں ان سے پھر مرد دور ہو جاتے ہیں. تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ آپ ہی کو ہوگا نا. تو یہ ایسا مت کیجئے. کچھ چیزیں پیار سے کرنے کی ہوتی ہیں. جیسے آپ چڑو گے تو لوگ آپ کی پہ چھیڑ بنا لیتے ہیں، وہ آپ کو ضرور چڑھاتے ہیں. دوسری بیوی آ گئی ہے زندگی میں، اب اس پہ نعرے مارنے سے، روکنے سے، لڑنے سے، رونے سے، بد دعائیں دینے سے آپ اپنی وقت کو، شخصیت کو، حیثیت کو کم کرتے جاؤ گے. مت کمتر کیجیے. آپ کو لگتا ہے آپ اس سے اچھے ہو تو اس کے لیے بھی اچھے بن جائیے. اس گھر میں آرام کو آنے دیں، خوشی کو آنے دیں، راحت کو آنے دیں. بندہ ہے یہ دھیرے دھیرے جو عشق کا بھوت ہے، لو میرجز میں بھی میں آپ کو فرینکلی بتاؤں، یہ کچھ مہینوں کی بات ہوتی ہے، اتر جاتا ہے. پھر دونوں وجود ایک جیسے ہوتے ہیں. پھر طرز عمل کی وجہ سے آپ اس کو کرتے ہیں. سر اگر پہلے کا نام ہی نہیں سن سکتی تو بیٹا کیوں نہیں سن سکتی؟ جب آپ نہیں سنتے تو پھر زمانہ آپ کو سناتا ہے، پھر آپ کے جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ بھی سناتے ہیں. اچھا جی، اب آتے ہیں اس مسئلے کی طرف. میری ساس مجھے اور میرے میاں کو رمضان میں ساتھ سونے نہیں دیتی، رہنے نہیں دیتی. ہماری شادی کو 1 سال ہوا ہے اور پچھلے سال رمضان سے پہلے ہماری شادی ہوئی تھی اور ہم پہ اس نے بہت ظلم کیا. ہمیں جبراً اپنے کمروں سے اٹھا کے اپنے کمرے میں لے گئے اور میرے ساس نے بھی یہ کہا اور سسر نے بھی یہ کہا کہ رمضان میں کوئی مر نہیں جاؤ گے اور یہاں کے لیٹا کرو
اور اس رمضان، اب رمضان آنے والا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ پھر یہی ہوگا۔ خواتین و حضرات، اس طرح کی بات سن کے، یعنی میں نے کہا تھا مضحکہ خیز بات ہے، نہ تو دین آپ کی مرضی سے چلتا ہے، نہ سماج آپ کی مرضی سے چلتا ہے۔ یعنی آپ اپنے من میں کوئی گھٹیا سی بات سوچ کے اس کو پابندی کی صورت بنا کے کسی بچے کو دولے شاہ کا چوہا بنانا چاہیں تو نہیں بنایا جا سکتا۔ ایک دفعہ کر لیں گے، دو دفعہ کر لیں گے، اب وہ بچی چیخ رہی ہے اس پہ، یعنی مجھ تک بات آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی صبر سے زیادہ ہو گیا ہے، اس کو آپ نے زیادہ تکلیف دی ہے، جس بات کو اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا۔ رمضان میں میاں بیوی کا تعلق روزے کے دوران منع ہے، افطاری سے لے کے سحری تک کا پورا وقت آپ کھانا بھی کھاتے ہیں، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، آپ تعلق کے زن و شو کرتے ہیں، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، آپ تراویح سے پہلے کر لیں، تراویح کے بعد کر لیجئے۔ اچھا، جس چیز کو رب نے رشتے کی پاکیزگی بتایا، اس کو عبادت بتایا، آپ اسے کیسے منع کر سکتے ہو؟ ہاؤ ڈیئر! اور پھر اس میں حماقت یہ کہ آپ جبراً ان کو اٹھا کے کہ جیسے وہ کسی گناہ کے مرتکب نہ ہو جائیں، انہیں اپنے کمرے میں لے جاتے ہو، اور آپ سوچئے کہ ماں باپ کے کمرے میں تو کوئی دیور بھی آ رہا، بہن بھی آ رہی ہے، تو وہاں پرائیویسی نام کی کوئی چیز نہ ہوتی ہے۔ پھر سب سے زیادہ برا یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو بجلی کا بل بچانے کے لیے یا گیس کا بل بچانے کے لیے سارے کو ایک ہی جانوروں کی طرح ایک ہی احاطے میں تار لیتے ہیں کمرے میں، تو رات کو سوتے ہوئے انسان بالکل بے بس ہوتا ہے اور بے خبر ہوتا ہے، آپ اپنے وجود کا بھی پراپر خیال نہیں رکھ پاتے، تو بد نظری کا آپ دوسروں کو موقع دیتے ہو۔ یہ جو رشتے ہیں، ایون سسر کا باپ جیسا ہونا چاہیے، پر حرامی ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ دیور ہے، جیٹھ ہے، نیت بدلنے میں، بد نیت ہونے میں، بد نگاہ ہونے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ نہیں کرنا چاہیے اس طرح کا۔ جن چیزوں کی یا تو آپ نے کو اپنا مذہب نکالا ہو تو پھر تو آپ پہ فتویٰ ہی دوسرا لگے گا، پھر سارے مذہب والے مل کے آپ کو ماریں گے۔ لیکن یہ جو آپ حرکت کرتے ہو اپنے بچوں کے ساتھ اپنی مرضی کے نام پہ اور اوپر پردہ مذہب کا ڈال دیتے ہو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اتنی عقل لڑکے کو بھی ہوتی ہے، لڑکی کو بھی ہوتی ہے، کس چیز سے شریعت نے منع کیا، کس چیز کا انہیں بھرم رکھنا ہے، حیا کرنی ہے، خیال کرنا ہے۔ کس کو نہیں پتا کہ کس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ یعنی آپ لوگوں کو بچہ سمجھتے ہو، یہ کوئی دودھ پیتے بچے ہیں جن کو علم نہیں ہے کہ روزہ کس چیز سے ٹوٹے گا، اور جو پابندی نہیں ہے آپ اس کو پابند نہیں کر سکتے۔ جب کرو گے تو اس میں کئی ساری قباحتیں پیدا ہوتی ہیں۔ میں اب ساری چیزیں کہنا نہیں چاہتا، لیکن ایسی نادانی کرنے کا اگر آپ کا بھی موڈ ہو تو یہ صرف آپ دوسرے کو اذیت دینے کے لیے کرتے ہیں، تکلیف دینے کے لیے کرتے ہیں، اور جیسی نیت ہوتی ہے ویسا اللہ کی طرف سے تماشا لگتا ہے، ویسی سختی ہوتی ہے۔ پھر جو آپ بعد میں سہو گے تو اس کا کیا فائدہ؟ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔